سب سے پہلے تو آدرنیہ پترکار بندھوؤں، آپ کو سال 2024 کی بہت بہت مبارک ہماری شبھ کامنائیں۔ کل ڈوگرا صدر سبھا کی طرف سے ایک میٹنگ جو نئے چیف سیکرٹری آئے ہیں مسٹر اٹل لولو، ان کے ساتھ سیکریٹریٹ کے اندر ہوئی، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا سواگت کیا کہ جموں کشمیر سے ہی ہیں، وہ بہت سی باتیں جانتے ہیں اور ایسی پوزیشن پر وہ تعینات ہوں گے۔ بہت ہی امپارٹنٹ جو پبلک کے ایشوز ہیں ان پر ان کے ساتھ بات کی اور ان کو کہا کہ گورنمنٹ ان کی طرف دھیان دے، کیونکہ یہاں کے ہمارے پالیٹیشین بالکل ان چیزوں کو ٹچ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے جموں کو بہت ڈیمیج ہو رہا ہے جموں، اور بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ پہلا ایشو ہم نے کہا کہ یہاں اسٹیٹمنٹ جو دربار منہ بند کیا، یہ ڈوگرا صدر سبھا کی درینہ مانگ تھی۔ یہاں سے لے کر دلی تک ہم چلا رہے تھے کہ جموں کے لوگ کشمیر نہیں جا سکتے، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے وہاں رہنے کا، اس لیے سیکریٹریٹ جو ہے جموں کا جموں فنکشن کرے اور کشمیر کا کشمیر فنکشن کرے۔ ساری وجوہات ہم نے بتا دی تھی کیا کیا اس سے نقصان ہو رہے ہیں، اور ہماری درینہ مانگ مان لی، اور یہ سیکریٹریٹ جو ہے دونوں کیپٹل میں فنکشن کرنا شروع ہو گیا۔ اب اس پر کچھ پالیٹیشین جو ہیں، روز آئے دن ہم بیان پڑھ رہے ہیں، کوئی پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ، کہ بھائی یہ دربار کو اس سے بزنس جموں کے فرق پڑ گیا، یہ ہو گیا۔ تو ہم نے کل چیف سیکرٹری کو کہا کہ آپ ایک ٹیم لیجئے، جائیے ویب مال میں، جائیے بازاروں کے اندر، دیکھیے رش کتنا ہے، کہاں فرق پڑا ہے۔ یعنی یہ جو بھول جاتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کا، میجارٹی لوگوں کا سیکنڈ ہاؤس جو ہے وہ جموں کے اندر ہے، اس لیے اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اگر بزنس بڑھانا ہی ہے تو ہم کب سے چلا رہے ہیں، اس کا اگر سنرکشن کیا جائے اور اس کے اندر ساری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوں۔ 8 لاکھ وہاں فائل ہے، جو دنیا بھر کے ریسرچ اسکالرز وہاں پر آتے تھے وہ آنا شروع ہوں، پراپر فیسلٹیز ان کو دی جائیں، تو لائٹ اینڈ ساؤنڈ پروگرام مبارک منڈی کے اندر چلے۔ جو ہمارے غضب کے بہادر تھے جنہوں نے یہ اسٹیٹ بنائی، جو فاؤنڈر تھے، ان کی کہانی وہاں دیکھنے کو لوگوں کو ملے، تو یہ اس جموں کے اندر چہل پہل اور بڑھے گی۔ اس طرف دھیان نہیں دیتے، اور کچھ پالیٹیشین انگل اٹھاتے رہتے ہیں کہ نہیں جی سیکریٹریٹ منہ بند ہونے سے نقصان ہو گیا۔ کوئی نقصان نہیں ہو گیا، ان کو ہم اب وارن کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط پروپیگنڈا نہ کریے۔ اور کل ہم نے چیف سیکرٹری کو کہا کہ آپ اس کو اسٹرینتھن کریے، اور یہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ وہاں سے آرکائیوز ہم نکال لیں گے اور وہاں لے جائیں گے، 8 لاکھ فائل اگر وہاں سے موو کرنے کی کوشش کی، ایک تو وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ایسے ہوگا جیسے جسم کے اندر سے روح نکال لی جاتی ہے۔ یہ غلطی نہ کرے گورنمنٹ، اس ہیریٹیج کو، ریپازیٹری کو نہ چھیڑے، وہ وہاں پر رکھے۔ اور تیسرا، یہاں کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں دھیان دیجئے۔ کوئی پالیٹیشین نہیں بول رہا، افسوس کی بات ہے۔ کیا ہو رہا ہے کلچرل اکیڈمی میں؟ کیا ہو رہا ہے ہماری لینگویج کے ساتھ، جو لوکل لینگویجز ہیں؟ ہماری ڈوگری اب 8 شیڈول میں آ گئی، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ کون وہاں کون سا سٹاف ہے وہاں پر؟ کوئی سٹاف نہیں رہا جو ان کی آگے اس کی بڑھوتری کے لیے کام کرے۔ تو اس لیے ہم نے وہ آج ابھینو تھیٹر کا حال دیکھیے، ابھینو تھیٹر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ 6 کروڑ ابھی تھوڑی دیر پہلے لگایا، وہاں پر کہاں گیا؟ اور اب ہم فنکشن دیکھنے گئے ہیں وہاں پر ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا ان کی طرف دیکھو، کوئی پالیٹیشین اس کی بات نہیں کرتا۔ اور پھر ایک جو پونچھ رجوری، اب پھر سے بدقسمت بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر ملیٹنسی سر اٹھا رہی ہے۔ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، صرف ہم نے، کوئی پالیٹیشین نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی ہمارے ساتھ، سینٹر سے پرائم منسٹر تک، ہوم منسٹر آف انڈیا، ڈیفینس منسٹر آف انڈیا، راشٹرپتی تک، گورنر کو لے کر ہم وہاں گھومتے رہے اور حالات وہاں کے ٹھیک کر دیے۔ آج ملیٹنسی اٹھا رہی ہے، صرف کارن ایک ہے کہ ان کے پاس کوئی ان کو فیڈ کرنے والا، کوئی گراؤنڈ کی ریالٹی بتانے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک کراس روڈ انسٹیٹیوشن سے نمبردار اور چوکیدار وہ آپ نے ڈسمس کر دیے، بہت سے وہ آپ نے کمزور کر دیا۔ ایک بھی پالیٹیشین، ایک پولیٹیکل پارٹی، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا چیزیں کن انہوں نے اس وقت ملیٹنسی جہاں ختم کی، تو آج نہتے ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس،
کوئی ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، تو ہم اپیل کر کے آئے ہیں ان کو کہ اب نمبردار چوکیدار انسٹیٹیوشنز کو، گراس روٹ انسٹیٹیوشن کو اسٹرینگتھن کریے، مضبوط کریے، ان سے کام لیجئے۔ اور اگلی بات ان سے ہم نے اٹھائی ہے، ہم دھنیہ واد کرتے ہیں کہ ہم نے مانگ کی تھی کہ کشمیر کے اندر نیشنلزم جو ہے وہ ختم ہونا یا اینٹی نیشنلزم کو بڑھاوا ملنا، اس کا کارن ایک یہ بھی ہے کہ آج کی جنریشن کو یہ نہیں پتہ یہ اسٹیٹ بنی کیسے، کتنے لوگوں نے شہادتیں دی ان کی رکشا کے لیے، آئے کتنے شہادتیں دے رہے ہیں، تو ہم نے مانگ کی تھی کہ وہاں ان کا میموریل بنایا جائے۔ لیکن ہم دھنیہ واد کرتے ہیں، وہاں پرتاپ پارک کے اندر انہوں نے میموریل بنایا، لیکن وہاں پر سیکورٹی فورس کا ضرور ہے، پر آرمی جوان کا نہیں ہے۔ ان کے لیے بلیدان ستمبھ جو ہے ڈل لیک پر بنایا جائے تاکہ ہر سال میلہ لگے۔